پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جو کہ ایک بانجھ تھی اور پھر اس کو ایک اللہ والے ملے اور اس کو ایک مچھلی دی۔ اور یہ کہانی ایمان کے گرد بھی گھومتی ہے۔ اگر آپ یہ کہانی سننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی کا ہر پہلو سادگی اور قدرتی رنگوں سے بھرا ہوا تھا، زہرا اور اس کا شوہر عمر رہتے تھے۔ زہرا ایک نہایت دیانتدار خاتون تھی جو ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، مگر اولاد کی نعمت سے وہ محروم تھی۔ گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، مگر زہرا ہر بات کو صبر دعا کے ذریعے سہ جاتی۔ ایک دن زہرا دریا کے کنارے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک ایک بزرگ وہاں آئے۔ ان کی آنکھوں میں گہری چمک اور چہرے پر سکون تھا۔ بزرگ نے زہرا سے کہا، بیٹی، اللہ پر یقین رکھو، کبھی کبھار نعمتیں ان راستوں سے آتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے زہرا کو ایک مچھلی دی اور کہا، اس مچھلی کا خاص خیال رکھنا، یہ تمہارے لیے ایک نعمت کا ذریعہ بنے گی۔ زہرا اور عمر نے مچھلی کو ایک بڑے برتن میں ڈال دیا اور حیرت انگیز طور پر وہ مچھلی عام مچھلیوں سے بھی مختلف تھی۔ وہ نہایت سکون سے رہتی اور ہر صبح ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ زہرا کو دیکھ کر مسکراتی ہو۔ ایک دن جب زہرا صبح پانی بدلنے گئی، اس نے دیکھا کہ مچھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تیر رہا ہے۔ زہرا حیران رہ گئی اور فوراً عمر کو بلایا۔ دونوں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے یا کوئی آزمائش۔ یہ خبر جلدی ہی گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ مچھلی اور بچے کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، مگر زہرا نے سب سے کہا، یہ اللہ کا راز ہے اور اسے یوں نہ چھیڑا جائے۔ بزرگ دوبارہ گاؤں آئے اور کہا، یہ بچہ تمہارے صبر اور دعا کا صلہ ہے، مگر یاد رکھو یہ نعمت امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، گاؤں کے لوگوں میں حسد اور تجسس بڑھنے لگا۔ کچھ لوگوں نے اسے معجزہ مانا، جبکہ کچھ نے بدشگونی قرار دیا۔ گاؤں کے سردار نے زہرا اور عمر کو بلا کر کہا کہ یہ مچھلی اور بچہ گاؤں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اور انہیں دریا میں واپس ڈال دینا چاہیے۔ زہرا اور عمر بہت پریشان تھے۔ ایک طرف ان کے دل میں بچے کے لیے محبت تھی اور دوسری طرف گاؤں کے دباؤ کا سامنا تھا۔ بزرگ نے ان سے کہا، صبر اور دعا کے ساتھ اللہ سے رہنمائی مانگو، وہ تمہیں صحیح رستہ دکھائے گا۔ بزرگ کی ہدایت پر زہرا اور عمر بچے کو مچھلی کو لے کر ایک طویل سفر پر نکلے۔ ان کا مقصد کسی ایسے مقام تک پہنچنا تھا جہاں وہ سکون سے رہ سکیں اور انہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ راستے میں انہیں عجیب و غریب واقعات کا سامنا ہوا۔ زہرا اور عمر تو مچھلی کو لے کر وہ گاؤں چھوڑ چکے تھے۔ رات کے اندھیرے میں وہ ایک اجنبی رستی پر تھے، جہاں قدم قدم پر خوف اور غیر یقینی کا سامنا تھا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ دل میں دعا۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، مگر اللہ پر یقینی سے ہمت دے رہا تھا۔ رستے میں انہیں ایک جنگل سے گزرنا پڑا۔ جنگل کی تاریخ اور سنسان تھا، وہاں کی آوازیں مزید خوفناک تھی۔ اچانک ایک عجیب و غریب سایہ ان کے سامنے آیا۔ عمر نے ہمت کر کے آواز دی، کون ہے؟ جواب میں ایک بوڑھی عورت سامنے آئی جو اپنے ہاتھ میں ایک چراغ پکڑے ہوئی تھی۔ اس عورت نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور کہا، تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ یہ راستہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے انہیں بتایا کہ وہ جنگل کی ایک پراسرار جگہ ہے، جہاں پر ہر چیز ویسی نہیں ہے جیسی انہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس نے زہرا کے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بچہ تمہارا امتحان ہے اور یہ مچھلی تمہارے مستقبل کی کنجی، مگر یاد رکھو جو راز تمہارے ساتھ ہے اسے ہرگز بھی فاش نہ ہونے دینا۔ زہرا اور عمر نے عورت کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھنے لگے۔ عورت نے پیچھے سے کہا،
جب مشکلات تم پر آئیں تو اس چراغ کی روشنی کا پیچھا کرنا۔ جنگل کے سفر کے دوران مچھلی کا برتاؤ عجیب ہونے لگا۔ کبھی وہ پانی کے برتن سے نکلنے کی کوشش کرتی اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک رات زہرا نے خواب میں دیکھا کہ مچھلی بو رہی ہے، میری حفاظت کرو ورنہ یہ راز تمہارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ زہرا نے خواب دیکھا کہ مچھلی بو رہی ہے کہ میری حفاظت کرو ورنہ یہ راز تمہارے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ زہرا نے خواب کی بات عمر کو بتائی اور دونوں نے طے کیا کہ مچھلی کو کسی محفوظ جگہ پر لے جانا ہوگا۔ آخرکار وہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں ہر چیز غیر معمولی دکھائی دے رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت خاموش اور سنجیدہ تھے۔ زہرا اور عمر نے محسوس کیا کہ ان کے گاؤں میں داخل ہوتے ہی لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے ان سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ گاؤں عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ زہرا نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، ہم ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں، کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھے شخص نے گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہاں ایک شرط پر رہ سکتے ہو، تمہیں کبھی اپنے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہوگا۔ زہرا اور عمر نے گاؤں میں رہنا شروع کیا مگر ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ ان کے گھر آئے اور بچے کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ زہرا نے بزرگ کی بات کو یاد کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا مگر گاؤں والوں کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا اور مچھلی کو چرانے کی کوشش کی۔ مچھلی نے اچانک پانی کے برتن سے چھلانگ لگائی اور چور کو کاٹ لیا۔ چور کی چیخ سن کر زہرا اور عمر بھی جاگ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چور زمین پر بے ہوش پڑا ہے اور مچھلی واپس پانی میں تیر رہی ہے۔ اگلی صبح چور کو ہوش آیا تو اس نے کہا، یہ مچھلی عام مچھلی نہیں ہے، یہ کسی راز کی حفاظت کر رہی ہے اور اس کا راز کا تعلق بچے سے ہے۔ اسی دن وہی بزرگ جو زہرا کو مچھلی دے کر گئے تھے دوبارہ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زہرا اور عمر کو بتایا کہ وہ گاؤں والے اب ان کے پیچھے ہیں اور انہیں فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بزرگ نے کہا، یہ راز تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہاری دعاؤں کا اصل جواب چھپا ہے، مگر اس سفر میں تمہاری اپنی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بزرگی رہنمائی پر زہرا اور عمر نے ایک پہاڑی نما غار کا رخ کیا۔ وہ غار سرد اور تاریک تھا مگر بزرگ نے کہا، وہاں انہیں اپنے امتحان کا آخری مرحلہ بھی طے کرنا ہوگا۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی ایک گہری آواز گونجی، جو راز تم نے چھپا رکھا ہے اسے ظاہر کرو ورنہ تم دونوں یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤ گے۔ زہرا نے اللہ سے مدد مانگی اور جواب دیا، یہ راز میرا نہیں اللہ کا ہے، میں اسے کسی انسان کے لیے ظاہر نہیں کر سکتی۔ اچانک غار کی دیواروں سے پانی بہنے لگا اور مچھلی نے برتن سے نکل کر ایک بڑی روشنی میں تبدیل ہونا شروع کر دیا۔ روشنی کے اندر سے ایک خوبصورت انسان نما وجود ظاہر ہوا اور اس نے کہا، میں وہی بچہ ہوں جس کے لیے تم نے دعا کی تھی۔ یہ مچھلی میری حفاظت کے لیے تھی اور تمہاری آزمائش کا حصہ۔ زہرا اور عمر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے مگر غار کی دیواریں ابھی بھی ہل رہی تھی۔ وہ وجود ان سے کہتا ہے کہ وقت کم ہے اور انہیں فوری فیصلہ کرنا ہوگا۔ غار کی روشنی ماند پڑنے لگی اور اس انسان نما وجود نے زہرا اور عمر سے کہا، یہ وقت سوچنے کا نہیں بلکہ ایمان پر عمل کرنے کا ہے۔ اس غار میں ایک آزمائش تمہارا انتظار کر رہی ہے جو تمہیں اس راز کی گہرائی تک لے جائے گی، مگر یاد رکھو ہر قدم تمہارے یقین کو پرکھے گا۔ زہرا اور عمر نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور بچے کے ساتھ غار کے گہرے حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ غار کے اندر دیواریں قدیم تحریروں اور عجیب و غریب نقوش سے بھری ہوئی تھی جنہیں سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر دیوار پر ایک بڑا دروازہ دکھائی دیا جو کسی ناقابل بیان روشنی سے چمک رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر ایک گہری آواز گونجی، یہ دروازہ صرف اسی لیے ہے اور اسی وقت کھلے گا جو اپنے ایمان اور قربانی کی اعلیٰ مثال پیش کرے گا۔ کیا تم تیار ہو؟
عمر نے دروازے کے قریب جا کر دعا مانگی اور دروازہ ہلکا سا کھل گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، وہ ایک بڑی جھیل کے کنارے پہنچے جس کے پانی کا رنگ سرخ تھا۔ جھیل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا اور اس پر ایک چمکتا ہوا صندوق تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے انسان نما وجود، جو کہ اب ان کا رہنما بن چکا تھا، بولا، یہ صندوق تمہارے تمام دعاؤں اور آزمائشوں کا جواب ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے جھیل کے پانی سے گزرنا ہوگا۔ یہ پانی عام پانی نہیں بلکہ تمہارے صبر، ایمان اور قربانی کو آزمانے والا ہے۔ زہرا نے کہا، میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں اگر یہ اللہ کی مرضی ہے۔ انسان نما وجود نے جواب دیا، یہ صرف جان کی قربانی کا سوال نہیں بلکہ دل کی سب سے قیمتی چیز چھوڑنے کا امتحان ہے۔ کیا تم اس بچے کو واپس دے سکتی ہو جو تمہارے دل کے قریب ترین ہے؟ زہرا اور عمر یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ بچے کو چھوڑنے کا تصور بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، مگر زہرا نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اپنا بچہ اللہ کی امانت سمجھ کر واپس کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ زہرا اور عمر نے بچے کو صندوق کی طرف بڑھایا اور جھیل کا پانی ان کے قدموں کے نیچے ٹھہر گیا، گویا کہ زمین بن گئی ہو۔ وہ صندوق کے قریب پہنچے اور جیسے ہی بچے نے صندوق کو چھوا، پورا غار روشنی سے بھر گیا۔ صندوق کھلا اور اس میں ایک چمکتا ہوا صحیفہ نکلا۔ صحیفے پر لکھا تھا، تمہارے صبر اور قربانی قبول کی گئی، یہ بچہ تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، مگر یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ اپنے اعمال کو اپنی آخرت کے لیے سنوارو۔ انسان نما وجود نے کہا، یہ بچہ تمہیں واپس دیا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا۔ یہ آزمائش تمہارے ایمان کی مضبوطی کے لیے تھی، اب یہ بچہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گا۔ زہرا اور عمر بچہ اور صحیفہ لے کر غار سے باہر آئے۔ باہر وہی بوڑھی عورت ان کا انتظار کر رہی تھی جس نے انہیں چراغ دیا تھا۔ عورت نے کہا، یہ صحیفہ تمہارے لیے ایک ہدایت ہے، اسے سنبھال کر رکھو اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کے قریب لے جاؤ۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو لوگوں نے ان کا استقبال نہیں کیا بلکہ ان پر شک کیا۔ سردار نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ بچہ اور یہ کہانی صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچانک بچہ بول پڑا اور اس نے قرآن کی آیات تلاوت کرنا شروع کر دی۔ پورا گاؤں خاموش ہو گیا اور سردار کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہاں کے لوگ زہرا اور عمر کے قدموں میں گر پڑے اور کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر شک کیا، مگر بچہ واقعی اللہ کی نشانی ہے۔ صحیفے کی روشنی میں گاؤں کے لوگ اپنی زندگی بدلنے لگے، مگر سردار نے خفیہ سازش شروع کر دی کیونکہ وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ سردار نے اپنے ساتھ گاؤں کے کچھ حاسد لوگوں کو بھی ملا لیا۔ اس نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا کہ زہرا اور عمر کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا تاکہ ان کی مقبولیت ختم ہو جائے اور گاؤں پر وہ دوبارہ سردار کا قبضہ ہو جائے۔ ایک دن سردار نے گاؤں کے سب لوگوں کو بلا کر کہا، اگر زہرا اور عمر واقعی سچے ہیں تو انہیں صحیفے کی طاقت ثابت کرنی ہوگی۔ اگر وہ ناکام ہو گئے تو یہ ثابت ہوگا کہ یہ سب دھوکہ ہے، انہیں گاؤں چھوڑنا ہوگا۔ زہرا اور عمر نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چیلنج قبول کیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور مدد مانگی اور گاؤں والوں کو سچائی دکھائی۔ سردار نے ایک بیمار بچے کو سامنے لایا جو کہ کئی دنوں سے موت کے قریب تھا۔ سردار نے کہا، اگر یہ صحیفہ واقعی اللہ کی نشانی ہے تو اس بچے کو شفا دے کر دکھاؤ۔ زہرا نے صحیفہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے رب العالمین، اگر یہ سب تیری مرضی ہے تو اپنی قدرت کا مظاہرہ کر اور ان لوگوں کو حق دکھا دے۔ اچانک ایک روشنی صحیفے سے نکلی اور بیمار بچے کے جسم کو گھیر لیا۔ چند لمحوں بعد بچہ تندرست ہو کر اٹھ بیٹھا۔ پورا گاؤں یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سردار کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ سب ایک دھوکہ ہے، یہ زہرا اور عمر کسی جادوگر کے چیلے ہیں۔ لیکن اسی وقت گاؤں کے لوگ سردار کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا معجزہ دیکھا ہے، تم ہی ہو وہ جو ہمیشہ ہمیں گمراہ کرتے رہے ہو۔ گاؤں والوں نے سردار کو اور گاؤں سے نکال دیا
زہرا اور عمر کو گاؤں کا رہنما بنا دیا گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین، صبر اور قربانی کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ جو لوگ سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ کامیابی عطا کرتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔